بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 32A، جس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص کا آخری حصہ۔ اس سبق کے ختم پر ہم 137 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 31,380 بار آتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یلد یعنی اس نے جنا، یہ معروف ہے ایکٹیو وائس۔ یولد یعنی وہ جنا گیا، یہ مجہول ہے پیسیو وائس۔ لم یعنی نہیں، ماضی کے معنوں میں ڈڈ ناٹ، اور لن ہرگز نہیں، مستقبل کے معنوں میں will not۔ لم یلد، نہ اس نے جنا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اور ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں۔ ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں یا تنہائی محسوس کرتے ہیں تو یہ بچے ہمیں خوش کرتے ہیں، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ ہمارا نام اور کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس طرح کی تمام کمزوریوں اور ضروریات سے۔ اس سورت کی تلاوت کرتے وقت اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ ہمیں اس کے پیغام کو بہترین انداز میں تقریباً 200 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ولم یکن، و مطلب اور، لم یعنی نہیں، یکن ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، اس کے لیے، کفواً یعنی ہمسر، برابر، اس جیسی صفات والا، احد کوئی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس سورت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ہم اس صورت سے کیسے محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ تو پہلا نقطہ لیجئے، اللہ نے ہمیں خالص سچ اور مستند ہدایت پہنچائی۔ اگر ہمیں یہ ہدایت نہ ملتی تو ہم گمراہ ہو چکے ہوتے، کنفیوزڈ رہتے، برے خیالات، برے کاموں میں پڑ چکے ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس صورت کو پوری محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہت ہی مہربان ہے، ہمارا خوب خیال رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا چاہیے اور اس سورت کی تلاوت محبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ معاف کرنے میں بھی اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ لوگ اس شخص کو کبھی پسند نہیں کرتے جو بار بار غلطیاں کرتا ہے، جبکہ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ لوگوں سے بار بار سوال کریں تو ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے سوال کریں تو وہ سوال کرنے کو پسند کرتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ اس طرح غور کریں تو ہمیں اس صورت سے محبت پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.